السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ لوگ کیسے ہیں؟ ہیلو گائز، میں آیا تھا اپنی چھت پہ آج، میں نے چلو تھوڑی سی مستی وغیرہ کا موڈ ہو رہا ہے، مستی وغیرہ کرتے ہیں۔ تو پھر ماحول تو ویسا دکھ نہیں رہا، ابھی مستی والا صبح صبح کا ٹائم ہے، مستی کیا کریں گے؟ بیچارے مستی کریں گے، لوگ ہی جاگ جائیں گے، باتیں سنائیں گے فضول کی، اور ویسی بھی اپنی ذات سے دوسرے کو کیا پریشانی دینا، گناہ ہے سب کرنا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے، آپ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ میرے جلدی سے آپ زیادہ نہیں 1000 سبسکرائبر کروا دیں، میرا بلاگ آپ زیادہ سے زیادہ دیکھیں، کیونکہ میں کوئی الٹی سیدھی چیزیں تو ڈالتا نہیں ہوں، اچھی چیزیں ڈالتا ہوں، اسلامک چیزیں ڈالتا ہوں، مسجد کے بلاگ ڈال دیتا ہوں، کبھی قبرستان کا ہوتا ہے، آپ دیکھا ہو میرے یہی بلاگ ہوتے ہیں، کوئی الٹی سیدھی چیز ہوتی نہیں ہے میرے بلاگ میں، نہ میں غلط بات کرتا ہوں کسی کے لیے، نہ کرنے دیتا ہوں۔ میں صرف چلتا ہوں تو اللہ کے اصول پہ چلتا ہوں، نبی کا ماننے والا ہوں اور اللہ کا۔ تو بات ساری یہ ہے کہ تو میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور نبی کی سنت پہ چلتا ہوں، بس بات ساری ہے۔ آج میں گیا تھا فجر کی نماز پڑھنے گیا، تو وہاں بھی میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی، امام کی بھی بنائی، سلام کی بھی بنائی۔ تو کل کی میں ویڈیو بنانا بھول گیا تھا، الوداع کی، انشاءاللہ آخری جمعے کی بنائیں گے الوداع کی ویڈیو۔ تو گائز، میں سے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرا چینل زیادہ سے زیادہ آپ لائک کریں، فالو کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، بس آپ لوگوں کی ہیلپ کی ضرورت ہے، میرے کو آپ لوگوں کی مدد ہوگی، پھر انشاءاللہ جب میرا چینل مونیٹائز ہو جائے گا تو پھر ہم نیاز بھی کریں گے، درود بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور آج میں دوپہر کا بھی ولاگ ڈالوں گا، جیسے کہ سامان لینے جاؤں گا، کچھ بھی چیزیں لینے جاؤں گا، جو بھی کچھ ہوگا تو ویسے ولاگ کروں گا، عام ٹائم پہ بھی ولاگ بناؤں گا میں اپنا۔ یہ ہے کہ میں نے کبھی ولاگ بنایا نہیں تھا، پہلی بار ولاگ بنا رہا ہوں زندگی میں، پہلی بار چینل بھی میں نے پہلی بار بنایا۔ یہ کہ میں نے لوگوں کے منہ سے سنا دینی تعلیم دینا چاہیے، یہ دینی چاہیے، تو مطلب کیسے دوں؟ تو پھر میں نے ایک طریقہ دیکھا، مطلب سوشل میڈیا سے دیتے ہیں، دنیا بھی دیتی ہے، ہم بھی دیں گے۔ تو بات ساری یہ ہے کہ جتنا آپ لوگوں کو اپنا دین پھیلائیں گے، اسلام پھیلائیں گے، تو اس میں ثواب بھی ملے گا، اور جو لوگ ہوں گے وہ بھی اچھی راہ پہ چلیں گے۔ تو اسی میں جو ہے میں نے آج صبح ویڈیو پیچھے ویڈیو ایک ریکارڈ کری ہے صبح امام صاحب کی، اس میں امام صاحب نے بتایا ہے کہ جوا کھیلنے والا، شرابی کے بارے میں، ان سارے کے بارے میں، گناہ گاروں جو ہوتے ہیں، قسم کے گناہ جو ہوتے ہیں، ان کے بارے میں امام صاحب نے بتایا۔ تو میں انشاءاللہ وہ ویڈیو ڈالوں گا، آپ دیکھنا، تو اس پہ عمل بھی کرنا۔ اے رب کریم، میں کیا کروں؟ تو آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ آپ کو میں ایک وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ وہ وظیفہ زیادہ مشکل نہیں ہے، نہ ہارڈ ہے، بالکل آسان سا وظیفہ ہے وہ، ٹھیک ہے۔ وظیفہ اگر آپ وہ کرتے ہیں تو وہ زیادہ نہیں، 90 بار پڑھنا ہے، کیا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ جب آپ 90 دفعہ پڑھتے ہیں، جب وہ 90 دفعہ آپ پڑھ لیتے ہیں، تو یہ رب کریم 90 قسم کی بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے، اور سب میں جو چھوٹی بیماری ہوتی ہے اس میں، وہ ہوتی ہے ٹینشن کی، سب میں چھوٹی بیماری ہوتی ہے ٹینشن کی، وہ تو سرے سے ختم، جڑ سے ختم ہو جاتی ہے ٹینشن کی بیماری جو ہے۔ تو آپ لوگ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ آزما کے بھی دیکھیں، اور رب کریم کی کوئی بات
झूठी हो नहीं सकती, नाउज़ बिल्लाह, कोई बात झूठ नहीं हो सकती। जो बात अल्लाह पाक कहेंगे वो सच है तो बरहक है। मैं वजीफ़ा मैंने भी आजमाया है, काफ़ी दफ़ा मैंने भी करा है, मैं करता रहता हूँ, हर चीज़ करता रहता हूँ। और दुरूद पाक का बंदे को ज़िक्र करना चाहिए, बात बात पे ज़िक्र करना चाहिए दुरूद पाक का बंदे को। दुरूद पाक पढ़ता रहे, जितना बंदा दुरूद पाक पढ़ेगा उसके लिए भी इतनी आसानी होगी, उसके लिए इतनी आसानी होती है। जब बंदा एक बार दुरूद पाक पढ़ता है तो 10 किस्म की रहमतें नाजिल होती हैं। जब 2 बार पढ़ता है तो 20 किस्म की होती हैं, जब 3 बार पढ़ता है तो 30 किस्म की होती हैं। तो मतलब बंदा 4 से 5 दफ़ा पढ़ता है तो रहमतों के बीच में गिरोह में घिर जाता है, तो अल्लाह पाक उसको अपनी रहमत ही रहमत अता करता रहता है। बंदे को चाहिए कि अल्लाह पाक की इबादत करता रहे, उसके बनाए हुए उसूल पे चलता रहे। ये सब करता रहेगा ना इंसान किसी के लिए नहीं करेगा, अपने लिए ही करेगा, अपना ही फ़ायदा करेगा, किसी और को तो कर नहीं सकता फ़ायदा। क्यों? जब इंसान पढ़ेगा तो वो अपने लिए पढ़ेगा, किसी गैर के लिए तो पढ़ नहीं सकता, किसी गैर के लिए तो इंसान पढ़ नहीं सकता। जब भी पढ़ेगा तो इंसान का अपना खुद का ही फ़ायदा है, और अगर नहीं पढ़ेगा तो किसी का कुछ भी नहीं लेगा, अपना ही नुकसान करेगा। तो इससे बेहतर है तो बंदा फारिग बैठा हुआ हो, कहीं भी बैठा हुआ हो, दुरूद पाक पढ़ता रहे, तस्बीह पढ़ता रहे, अल्हम्दुलिल्लाह की ज़िक्र करता रहे, अल्लाहु अकबर पढ़ता रहे, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ हो गई ये पढ़ता रहे, और ला इलाहा कलमा पढ़ता रहे, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये सब पढ़ता रहे। बंदा जब भी फारिग बैठता रहे तो ये पढ़ता रहे, और शुक्र अदा सब में ज़्यादा से ज़्यादा करे, क्योंकि आप लोगों को मालूम होनी चाहिए वो शुक्र अदा में बरकत होती है। बंदा जो खाए जो पिए तो दिल से, बिल्कुल दिल से कहे शुक्र है ए मेरे मालिक, तूने जो खिलाया अच्छा खिलाया। बंदा अगर ये शुक्र अदा करता है तो मालूम है होना चाहिए आपको, बंदे को सारी मुश्किलात से भी दूर हो जाता है, परेशानियों से भी दूर हो जाता है। अल्लाह पाक उसके रोज़े रिज़्क़ में और बरकत अता कर देता है। बरकत इतनी होती है भी इंसान खुद भी नहीं सोच पाता ये कहाँ से आ रहा है, किधर से हो रहा है, कैसे हो रहा है, बंदा खुद भी नहीं सोच पाता। बंदा अगर आप ये ज़िक्र करता रहे, शुक्र अदा करता रहे उस रब्बे करीम का, वैसे तो इंसान नाशुक्रा है। जब कोई भी काम की बात होती है, कभी कोई दीन की मजलिस आती है, मैंने हर दफ़ा नोट किया है, दीन की मजलिस आएगी, कोई कुछ होगा, कोई मिलाद होगी, क्या मस्जिद में 27वीं शब, मेराज की रात वगैरह, तो मैंने ज़्यादातर ये देखा लोग लंगर खाने आ जाते हैं, ना बयान सुनने आते हैं ना खुतबा सुनने आते हैं, ये सब करने ही नहीं आते। बयान तो सुनने बंदा आता ही नहीं, भाई ये बोलता है हाँ भाई चलो चलो लंगर खुलने वाला है, थोड़ी सी देर रह गई, दुआ हो रही है, चलो लंगर खाने पहुँच जाते, ना सुनेगा ना अमल करेगा। तो वो सुनता ही नहीं है तो वो अमल कहाँ से करेगा? पर लंगर खाना है और कुछ भी नहीं करना, पर जब देखो वह लंगर ही खाना है। अब यहाँ मैंने कितने लोगों को देखा, हमारे घर के मैंने कब्रिस्तान पिछले व्लॉग में दिखाया है, वहाँ पर ये आगे एक मज़ार है मज़ार के बाहर वो इफ्तार कराते हैं, तो जैसे कि वो जो होते हैं बाइकों पे सफ़र करता है अपना, तो जैसे कि अब बंदा पहुँच ना सका, अगर ये घर नहीं पहुँच सका, उसका रोज़ा है तो वो रोज़ा खुलवा देते हैं। तो यहाँ से मैंने कितनी दफ़ा देखा, यहाँ से गलियों से लोग जा रहे होते हैं, क्या भाई मम्मा जाकर रोज़ा खोलने, वहाँ तो बिरयानी खाने को मिलेगी। अबे तुम्हारे घर में खुद नहीं बचता, तुम्हारे घर में कोई इफ्तार नहीं बनाता, क्या तुम्हारे घर में कोई रोज़दार ही नहीं है? ये गलत है। वो जिसका हिस्सा है उसको खाने नहीं देंगे, खुद खाने पहुँच जाएंगे, ये कहाँ का इंसाफ हो? ये गलत है सब। अब इत्काफ़ में लोग बैठे हुए हैं, मैं फजर की नमाज में से सेरी बंद होने से 10 मिनट पहले जाता हूँ, मस्जिद में जाता हूँ 10 मिनट पहले, तो वहाँ जाके मैं देखता हूँ ना तो पूरी डेग आई हुई होती है, रोज़ की डेग आई थी वहाँ पर। वहाँ मस्जिद वाले सेरी भी खुद कराते हैं, अफ्तार भी खुद कराते हैं। इस मस्जिद का नाम है मदनी मस्जिद, मैं यहीं पर ही आता हूँ नमाज़ पढ़ने, क्योंकि घर के करीब है। तो जब मैं वहाँ जाता हूँ ना तो लोग वहाँ पर सेरी भी करने आते हैं, अफ्तार भी करने आते हैं। अब अपने घरों में करो भाई, वो जिसका हिस्सा है उसको करने नहीं देते। और लोग जो
کھانے والے ہوتے ہیں، جو روزدار ہوتے ہیں، جو روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کو مل نہیں پاتا۔ تو بھائی آپ لوگوں سے گزارش ہے تو یہ سب حرکتیں چھوڑیں، سب کو کچھ ختم کریں۔ آپ ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہی، اپنے لیے عذاب پیدا کر رہے ہیں، اپنے اوپر بوجھ جمع کر رہے ہیں۔ ہم کیا کریں گے؟ ہم تو بھئی یہ کریں گے، آپ دنیا سے رخصت ہوں گے، ہم آپ کی قبر پہ آئیں گے، آ کے درود شریف پڑھ لیں گے، درود السلام پڑھ لیں گے، جو آیت سورت ہوگی وہ پڑھ کے چلے آئیں گے۔ باقی اللہ کو تو حساب تم نے دینا ہے، ہم نے تو دینا نہیں۔ حشر کے میدان میں تم کھڑے ہوگے، ہم تو ہوں گے نہیں۔ جو تم نے کسی کا حق کھایا ہوگا، غریب کا حق کھایا ہوگا، کوئی بھی کچھ کیا ہوگا، وہ تو اس کا حساب تم نے دینا ہے، ہم نے تو نہیں دینا۔ تو بھائی میرے کہنے کا مطلب یہی ہے، مقصد یہی ہے، آپ لوگ ان چیزوں سے پرہیز کرو، یہ غلط چیز ہے۔ آپ کچھ نہیں کرتے ہو، آپ اپنی قبر باری کرتے ہو۔ یہ انسان، جو لوگ کہتے ہیں ہم عید بنائیں گے، عید اس کے لیے ہوتی ہے جو روزے رکھتا ہے، روزے رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ پاک کی سب کرتا ہے۔ اب ایک دو بندے ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے، وہ تو بھائی عید کی بڑی شان و شوکت سے تیاریاں کر رہے ہیں نا، بڑی شان و شوکت سے۔ اچھا روزے کا جو ہے، روزے کا بولو تو بولتے ہیں ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا، بھوک برداشت نہیں۔ اور اسی بھی بولتے ہیں ہم بوڑھے ہونے کو آ رہے ہیں، ہم سے روزہ۔ ابے تم سے بوڑھے انسان دیکھے میں نے، روزہ رکھ رہے ہوتے، تم نہیں رکھتے، بولتے کیا ہے روزہ ہے تو چھوٹ گیا۔ اب یہ نہیں پتا روزے کا کفارہ کیسے پورا ہوگا۔ جب تکلیف میں ہو، کسی بیماری میں ہو، تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہو، یہ نہیں کہ آپ بالکل ہی چھوڑ دو، روزہ چھوڑ سکتے ہو، پر آپ اس کو قضا بھی رکھو گے، کیونکہ یہ 30 روزے فرض ہیں، یہ 30 روزے فرض ہیں، آپ نے یہ رکھنے تو یہ رکھنے۔ آپ اگر رمضان میں چھوڑتے ہو ایک روزہ، تو آپ نے عید گزار کے، تینوں عیدیں گزار کی، عید پہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اللہ پاک نے یہ دعوتوں کے دن بنائے، یہ اس میں گناہ ہے، آپ اس میں روزہ نہیں رکھ سکتے تینوں عیدوں میں۔ ہاں تینوں عیدوں کے بعد، عید کے فوراً بعد 10 دن میں لوگ 10 دن تک، تینوں عید کے بعد مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے، ہفتہ سحری کا ٹائم بتایا جاتا ہے، کب سے کب تک ہے، کب بند ہوگی، روزہ کھلنے کا بھی ٹائم بتایا جاتا ہے، تو انسان اس میں پورا کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف اسی میں 10 دن میں پورا کر سکتا ہے، کہ سال میں کبھی بھی رکھ سکتا ہے، روزے پورے کر سکتا ہے۔ جو 2 چھوڑے وہ 2 رکھ لے، کیوں؟ وہ اس صورت پہ چھوڑے جو بیمار ہے، روزے کی حالت نہیں رکھ سکتا کہ روزہ میرا مکروہ ہو جائے گا، کیا ٹوٹ جائے گا، کیونکہ روزہ چھوڑنے سے زیادہ بڑا گناہ توڑنا ہے، روزہ توڑنے کا گناہ۔ تو میں آپ سے کہنے کی گزارش یہ ہے کہ بندہ اگر ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑتا ہے، ایک روزہ نا، تو اس کا جو کفارہ ادا ہوتا ہے ایک روزہ چھوڑنے کا، اس کو 60 روزے رکھنے پڑتے ہیں، 60 روزے، ایک روزہ چھوڑنے کا، جان بوجھ کے روزہ چھوڑنے کا اس کا کفارہ 60 روزے ہیں۔ اب بتاؤ بندہ تو ایک نہیں رکھتا، وہ 60 کہاں سے رکھ لے گا؟ اس سے بہتر یہی نہیں کہ وہ ایک رکھ لے، اس سے بہتر یہی ہے کہ وہ 30 روزے رکھ لے۔ اب میں نے ان کو دیکھا وہ 30 کے 30 روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب سوچو 60 کو تم 30 جگہ ملٹیپلائی کرو تو کتنے بن کے کھڑے ہوتے ہیں، خود حساب لگا لو۔ 60 کو آپ 10 جگہ کرو تو یہ بن گئے 600، 1200، 1800 روزے ہو گئے، سال سے زیادہ۔ انسان سمجھتا ہی نہیں ہے، پاگل ہے۔ تو یہ آپ جو ہے نا روزے چھوڑنا بالکل ہی غلط ہے، بہت غلط ہے، کیونکہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ ہے گرمی کے روزے، سردی کی فجر کی نماز، اور جوان بندے کی عبادت اور اس کی توبہ۔ اللہ پاک کو سب میں زیادہ یہ پسند ہے۔ بوڑھوں کو کیا، بوڑھے تو ہو جاتے ہیں، وہ تو اپنی مغفرت کے لیے لگے رہتے ہیں، یا اللہ پاک ہم سے یہ گناہ ہوئے ہیں، یا اللہ پاک ہمیں معاف کرتے۔ اللہ پاک ان کی اتنی عبادت اللہ پسند ہے، پر اتنی پسند نہیں ہے اللہ پاک کو جتنی جوان کی عبادت اور اس کی توبہ پسند ہے، انسان کی، جوان انسان کی، جو کیونکہ یہی عمر ہوتی ہے کہ جب بچہ بالغ ہوتا ہے، بالغ ہونے کے 16 سال کیا 15 سال 17 سال کی عمر سے، اور یہ 30 سال تک کی عمر تک
یہ 30 سال نہیں، یہ 24-25 سال تک کی عمر تک انسان جوانی کا خون ہوتا ہے. جوانی کا خون ہوتا ہے کہ اگر اچھی راہ پہ نکل گیا تو نکل گیا، غلط فیصلے پہ لے گیا، چڑھ گیا، غلط سیڑھی چڑھ گیا تو وہ چڑھ گیا، وہ اپنی زندگی تباہ کر بیٹھا. اگر شروع سے ہی بندہ اللہ کی راہ میں لگے، شروع سے اللہ کی راہ میں لگے، بالغ بھی ہو جائے گا تب بھی لگے، آپ جوان ہو رہے ہو، اگر آپ اللہ کی راہ میں لگے رہو گے تو یہ ایک ایسی عادت بن جائے گی جیسے کہ ہم 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، تینوں ٹائم پیٹ بھر کھانا کھاتے ہیں، ایسی بندے کو 5 ٹائم کی عادت بن جائے گی، بالکل عادت، ایسا عادت بن جائے گی. تو انسان کو جو ہے، اپنے لوگوں کو چاہیے، جن کے بھی جتنے بھی گھر والے ہیں، اپنے بچوں کو جو جوانی میں قدم رکھ رہے ہیں، جوان جو بالغ نہیں ہوئے ہیں، جو ہوں گے، جو جوانی میں قدم رکھ رہے ہیں، بچہ ہو بچی ہو، ان کو نماز کی طرف رخ کیا جائے اور قرآن پاک کی تعلیم دی جائے، زیادہ سے زیادہ حافظ بنائے جائیں بچوں کو یا بچیوں کو. کیونکہ میں نے کتنے بچوں کو دیکھا ہے جو جن کی عمریں 19 20 سال ہوئے ہیں تو حفظ کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تراویح پڑھاتے ہیں. میں تو حفظ نہیں کیا ہوا پر میں نے ان کو دیکھا ہے. جو میں نے چیز نہیں کی ہے میں کیوں بولوں بھائی میں نے کی. وہ مما نے بلا لیا تھا ایک دم، میں ان کی بات سننے گیا تھا ولاگ اسٹاپ کر کے. تو ہم کہاں کس چیز کی بات کر رہے تھے؟ ہاں، حفظ کرنے کی. جو چیز دیکھیں میں نے کی نہیں ہے میں اس کا کہہ نہیں سکتا، میں نے وہ نہیں کی ہے. تو بات ساری بتائیے کیا؟ بات ساری یہ ہے کہ بندہ حافظ قرآن بنتا ہے، اللہ پاک اس کے دل میں قرآن پاک اس کے دل میں اتار دیتا ہے. جب وہ آنکھ بند کر کے تلاوت کرتا ہے تو میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ اس کے آنکھوں کے اندر پوری آیت چل رہی ہوتی ہے، اس کو صاف کلیئر نظر آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ لوگ بھی اپنے بچوں کو یا بچیوں کو ان چیزوں کی تعلیم دیں. زیادہ آپ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے دنیاوی تعلیم دینے میں لگے رہتے ہیں، دنیاوی تعلیم دینے میں لگے رہتے ہیں. یار تم پڑھ لو، تم لکھ لو، تم گریجویشن کر لو، تم یہ کر لو. اور دینی تعلیم میں کیا میں نے اکثر یہ دیکھا ہے، یا بھائی بچے نے قرآن پاک پڑھ لیا، نماز پڑھنا آ گئی، بس ٹھیک ہے دینی تعلیم مل گئی. بھائی یہ کیا سین ہے؟ یہ غلط ہے. اب میں نہیں کر پایا تو مجھ سے پوچھو، میں نہ حفظ کر پایا، میں پڑھ لیا قرآن پاک، اب ہم پچھتاتے ہیں. اب ہم پڑھ بھی نہیں سکتے. اب ہم اس لیے نہیں حفظ کر سکتے، وہ ہم گھر کے کام ہوتے ہیں، اس گھر کا سب میں چھوٹا میں ہوں، گھر کے کام ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ میں ہی کرتا ہوں. باہر کے کام، گھر کے کام جو ہوتے ہیں، سامان لانا لے آنا، مما کو مارکیٹ لے آنا، سب کچھ میں ہی کرتا ہوں. تو بات ساری بتائیے کہ جب بندہ چھوٹا ہوتا ہے، بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے، وہ بالکل کر سکتا ہے. اس لیے انسان اپنے بچوں کو، لوگ جو ہوتے ہیں دنیاوی تعلیم دینے میں لگے رہتے ہیں پر دینی تعلیم کچھ بھی نہیں دیتے. دینی تعلیم وہ ہے جو انسان کے مرنے کے بعد اس کی کام آتی ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کے کام آتی ہے. دینی تعلیم دینا ایک بندے کو مکمل طور پہ یہ لازمی ہے، اس کے بنا بندہ ادھورا ہے. دنیاوی تعلیم بھی دے، منع نہیں ہے، دنیاوی بھی دیں اور دین کی بھی دیں، مطلب دونوں ساتھ لے کے چلیں. یہ نہیں کہ آپ نے تھوڑی سی دینی تعلیم دی پھر دنیاوی میں چھڑ دیا، لو بھائی تم جاؤ، تو تم نے میٹرک کر لیا، ٹھیک ہے میٹرک کر لیا، پھر تم جاؤ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کرو، پھر گریجویشن کرو، تم سائنٹسٹ بن جاؤ، تو ڈاکٹر بن جاؤ، تو یہ بن جاؤ. وہ ایسے ان چیزوں میں سب میں دین کو ہی بھول جاتا ہے. اور یہ بولتا ہے دنیا پھر اس کو پیسے کی لت لگتی ہے، پیسوں میں وہ آتا ہے، پھر بولتا ہے نہیں یار پیسے کمانے، یہ کرنے، میں نے اس طریقے سے وہ کمانا ہے، میں نے لینڈ کروزر لینی ہے، میں نے وہ لینا ہے، میں نے یہ کرنا ہے. یہ غلط ہے. دینی تعلیم دینا لازمی ہے. جب بندے کے دل میں دینی تعلیم آ جائے گی نا، پتہ ہے کیا، نہ وہ شوشا کرے گا، نہ وہ شیخی بخاری کرے گا، نہ وہ اپنے آپ کو فن کہاں مانے گا، نہ وہ سامنے والے کو ڈیگریڈ کرے گا، نہ دل آزاری کرے گا. اس کو سامنے والے کا بھی دل میں
ख्याल रहेगा, नहीं यार है तो वो भी अल्लाह का बंदा, मैं भी अल्लाह का बंदा हूँ, वो सामने वाले का भी ख्याल करेगा, उसके दिल में नरमी रहेगी, नरमी पैदा हो जाएगी। अगर दुनियावी तालीम देते रहोगे तो वो बोलेगा मेरा लेवल अलग है, मेरा स्टैंडर्ड अलग है, तुम कौन हो, तुम्हारी पढ़ाई देखो, मेरी पढ़ाई देखो, तुम क्या हो, तुम जाहिल हो, गंवार हो, मैं पढ़ा लिखा। भले वो सामने वाला पढ़ा हुआ वो भी, फिर वो भी उसको जाहिल बना देगा वो। ये गलत है। जब बंदा दीनी तालीम भी देता है ना साथ ही साथ लेके चलता है, तो बच्चे का दिल नरम हो जाता है, नरम हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद उसके सामने वाले दिल में ख्याल रहेगा कि सामने वो कभी किसी ज़रूरतमंद को भी देखेगा ना, तो वो आगे से आगे बढ़ने की, मदद करने की सोचेगा, मदद करेगा। नहीं यार मैं इसकी मदद कर दूँ, इतना मुश्किल में, अल्लाह पाक इसकी मुश्किल आसान फरमाए, उसके लिए दुआ करेगा। अगर दीनी तालीम में लगेगा, तो अगर दुनियावी में लगेगा तो बोलेगा हट भाई, पढ़ लेता तो आज ऐसा कुछ नहीं होता, पढ़ लेता तो भिखारी बन के नहीं मरता। ये गलत है। टोंटबाजी करना मतलब सामने वाले की दिल आज़ारी करना। तो आज का मेरा ये सुबह का व्लॉग यही था, मैंने आपको ये बात बतानी थी, रोज़े के बारे में भी बताई, उसके बारे में भी बताई, दीन के बारे में, दीनी तालीम के बारे में भी बताई, दुनियावी तालीम के बारे में भी बताई। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करा दें, ज़्यादा नहीं आप 1000 सब्सक्राइबर करा दें, मेरे को ज़्यादा आपस नहीं इन चीज़ों में, ज़्यादा नहीं 1000 सब्सक्राइबर करा दें बस, और वीडियो आप चलाएं और आप देखें, औरों को शेयर करें, आप अपने दोस्तों यारों को, इन सबों को ये वीडियो शेयर करें, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, आपसे बाद में मुलाकात होती है, मिलते हैं फिर आप ज़ोहर की नमाज़ में इंशाअल्लाह।